حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 5 یا 6 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ کے پاس زیر پرورش تھے۔ ایک دفعہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، پھر اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا۔ پھر دل سے ایک لوتھڑا خون کا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں رکھا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب حضرت حلیمہ وہاں پہنچی تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے سے آپ ڈر گئیں اور مکہ آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا، اور پھر آپ 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ پھر ایک دفعہ حضرت آمنہ کا حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کرنے کا دل کیا تو آپ مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔ وہاں 1 ماہ قیام کر کے واپس مکہ کو نکل آئیں، لیکن ابھی ابتدا ہی کے راستے میں آپ کو بیماری نے آ گھیرا۔ پھر یہ بیماری آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتی گئی اور یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئے۔ حضرت عبد المطلب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت اور شفقت تھی، کیونکہ پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ اور پھر آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا، یعنی سردار کے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ محسوس کی جاتی تھی جہاں صرف عبد المطلب بیٹھتے تھے، اور اس سے نیچے ارد گرد آپ کے بیٹے بیٹھتے تھے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد المطلب کے پاس ان کی جگہ پر بیٹھتے تھے تو آپ کے چچا آپ کو بچہ سمجھ کر نیچے اتار دیے کرتے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب ان کو ایسا کرتا دیکھتے تو کہتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 ماہ 10 دن ہوئی تھی کہ آپ کے دادا عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے دادا کا انتقال مکہ میں ہوا اور وفات سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا۔ حضرت ابو طالب کی زیر پرورش جب آپ کی عمر 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا شہر ہے۔ اس وقت اس شہر پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکلا اور قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کی اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو ان کی کمر پر موجود ہے، اور ان کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اور پھر راہب نے کہا، ان کو یہاں سے واپس لے جاؤ۔
ان کو یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ لوگوں کے ہمراہ واپس مکہ بھیج دیا۔ آپ کی عمر 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس علان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ باری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ باری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذیقعدہ میں حلف الفضول پیش آئی۔ چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزا، بنی زہرہ بن کلاب، بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے، کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، ہوا مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر مشتمل ویڈیو سیریز کی قسط نمبر 5 تھی، اور اس سے پہلے 4 اقساط ریلیز ہو چکی ہیں، اور آئندہ آنے والی اقساط کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔